ملک کو گروی رکھنے والے کون ہیں، اور اس ملک کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک اس نظریے کے لیے جس نظریے پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، لا الہ محمد، یہ فرق کرنے کا اب وقت آیا ہے تاکہ محبان وطن کو پتہ چل سکے کہ اس ملک کے وفادار کون ہیں، غدار کون ہیں، جانثار کون ہیں، ضمیر فروش کون ہیں، کون ہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہ گن ہے، نہ گولی ہے، نہ فائرنگ ہے، نہ ہلڑ بازی ہے، نہ توڑ پھوڑ ہے۔ کہیں پر کوئی ایسا پروگرام آپ کو نظر نہیں آئے گا جی کہ اثاثوں پہ قبضہ کیوں کیا، کیوں نکالا کی صدائیں آپ کو ضرور سننے میں ملیں گی، کیونکہ جماعت کا ہدف، منزل، ٹارگٹ اقتدار نہیں ہے، بلکہ اللہ کی حاکمیت ہے، اللہ کی توحید ہے، محمد مصطفیٰ کی رسالت، نبوت، عقیدہ ختم نبوت ہے، جس کا سودا کرنے کے لیے یہ آگے بڑھے تھے۔ ہمارا اثاثہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اللہ ہے، اس کا رسول ہے، یہ کلمہ ہے، یہ نظریہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر اس ملک کی قدر و قیمت ہماری نظر میں ہے تو اس وجہ سے ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ اس خطے کی عظمت، اس کی شان، اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ اس کی نسبت میرے رب کی طرف ہے، اس کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کی جانب ہے۔ ان حالات میں جہاں صبر کا دامن تھامنا ہے، وہاں استقلال و استقامت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ انبیاء بھی دنیا میں آئے، قتل بھی ہوئے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نہ حق نہ جائز ان کا قتل عام بھی ہوا، سارا کچھ ہوا، لیکن کیا قاتلوں کا نام کہیں آپ کو ملتا ہے؟ یہ قاتلوں کو عزت سے پکارا جاتا ہے؟ یا توہین کرنے والوں کا کوئی احترام دنیا میں ہے؟ جو مظلومانہ قتل ہوئے یا ان کا ذکر ہے، یا جنہوں نے دنیا کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے لیے جد و جہد کی ہے، یہ آج ان کا نام ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ذرا غور کیجیے، وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب کون؟ ہم سب کا رب کون؟ ہم تمام کا رب کون؟ پالنے والا کون؟ رزق و روزی دینے والا کون؟ جس نے یہ کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ان کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تخافوا، رب کہہ رہا ہے کوئی اور نہیں، میرے بندوں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، غم زدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں خوشخبری ہو، بشارت ہو، مبارک ہو وہ جنت جس کا وعدہ تمہارے رب نے تم سے کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کبھی اپنے بندوں کو، کبھی بھی اپنے بندوں کو رسوا نہیں کیا۔ ہاں، ایمان ہو، تقوی ہو، صبر ہو، استقامت ہو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ یہی ہمارا اثاثہ ہے، ایمان اور تقوی، اسی کو لے کے اولو العزمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اطاعت کے اندر رہتے ہوئے آگے انشاءاللہ بڑھنا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے نظریے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا
ایک ایک دشمن میرے رب نے خود چن چن کے مارنا ہے، کوئی باقی بچنا نہیں ہے۔ 7 چیزیں۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت کہ قانون کا خاتمہ اور قادیانیوں کو ریلیف دینا، پروموٹ کرنا، تحفظ دینا۔ تو بات توجہ سے سنیے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، جتنے اسلامسٹ ہیں دیوار سے لگا دینا، لبرلزم کو عام کرنا۔ نمبر 3، جتنے جہادیز ہیں ان کا خاتمہ کرنا تاکہ ہندوستان ترنے والے کے طور پر کشمیر کو ہڑپ کر سکے۔ عقیدہ ختم نبوت کا خاتمہ، اسلامسٹ کو دیوار سے لگانا، جہادیز کا خاتمہ۔ کیوں؟ ساتھ ساتھ اسباب بیان کر رہا ہوں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4، آرمی کا بجٹ کم کرنا تاکہ اس کو کمزور کیا جا سکے۔ وہ فوج جو عالم اسلام کی فوج ہے، فورس ہے، اس کو کمزور کرنا۔ نمبر 5، ایٹمی اثاثہ جات تک اغیار کو رسائی دینا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 6، نظریاتی حدود کا خاتمہ، نظریہ پاکستان کو مٹانا، جس کا موصوف نے اپنی تقریروں کے اندر مذاق بھی اڑایا ہے۔ نمبر 7، جغرافیائی بارڈر لکیر، جس کو کہا گیا کہ یہ لکیر ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، ورنہ ادھر اور ادھر کے آلو گوشت کا ذائقہ ایک ہے، ادھر اور ادھر کی مٹھائی کا موتی چور کا ذائقہ ایک ہے۔ یہ بات کہہ کے چور چور کر کے رکھ دیا۔ حضرت صاحب، موتی چور کا ذائقہ ایک ہو سکتا ہے، آلو گوشت کا ذائقہ ایک ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ایک ہو سکتا ہے۔ نظریہ نہ کل ایک تھا، نہ آج ایک ہے، نہ قیامت تک ایک ہوگا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ خالی لکیر نہیں ہے، اس لکیر کے پس منظر میں شہادتیں ہیں، عصمتیں ہیں، عزتیں ہیں، چادر ہے، 4 دیواری ہے، قربانیاں ہیں، ہجرتیں ہیں۔ یہ خط ایسے نہیں کھینچا گیا، جو رب نے خط ہمیں کھینچنے کی توفیق دے دی ہے۔ انشاءاللہ دنیا کا کوئی منافق سیاستدان، کوئی لیڈر اس کو نہیں مٹائے گا، میرا رب اس کو مٹانے سے پہلے پہلے اسے مٹا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مسلمانوں کی مدد کرتی ہے اور برما اور اراکان کے مسلمانوں کی مدد کرتی ہے، فلاں فلاں ایریا علاقے میں مدد کرتی ہے، تو یہ مدد جو ہے یہ روکی جائے۔ خیر، بات یہ کر رہا تھا اس وقت شام کے اندر ظلم، جو زیادتی، بمباری، بلڈنگوں، عمارتوں، گھروں کا ملبہ ہی گھر والوں کے لیے قبرستان بن گیا ہے۔ اور یہ مستضعفین، یہ مجبوری، یہ بے بس، یہ زخمی، یہ شہداء، اسلامی دنیا کے حکمران مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے اور ان مظلوموں کے ہاتھ ان کے گریبان میں ہوں گے۔ آج یہ جو عالم کفر کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں، جو انہوں نے چشم پوشی اختیار کی ہوئی ہے، نہ خود کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، یہ ظلم، یہ زیادتی جو اس وقت ہو رہی ہے، اور انسانی حقوق کی تمام تر وہ بدماش تنظیمیں سوئی ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ جو امریکہ کی لونڈی ہے، وہ بھی خواب غفلت کے اندر ہے، اور جہاں مسلمان مرتا ہے کفن کی جگہ وہاں پر یہ تماشا لگانے کے لیے چلے جاتے ہیں، جہاں میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر یہ غذا لے کے جاتے ہیں، جہاں غذا کی ضرورت ہے وہاں دوائیاں لے کے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت مسلمان پس رہا ہے، کٹ رہا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے دریا موجود ہیں،
مگر ایک دریا ایسا ہے کہ جس کا نام شاید کسی کو نہ آتا ہو۔ دنیا کے اندر دریا موجود ہیں، کوئی خشک ہے، کسی کے اندر روانی ہے اور کسی کے اندر روانی سے بڑھ کے طغیانی ہے، لیکن ایک دریا ہے جس کا نام دریائے خون مسلم ہے، جو کبھی خشک نہیں ہو رہا اور جس کا معاملہ طغیانیوں سے بھی آگے ہے، اور خون مسلم ہے جو دریا میں بہہ رہا ہے، اور یہ دریا یہ کئی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ کہیں یہ برما اور اراکان سے شروع ہوتا ہے اور شام تک جاتا ہے، اور کہیں فلسطین سے شروع ہوتا ہے تو کشمیر تک جاتا ہے، اور یہ دریا جو ہے یہ اس کی بے رحم موجیں جو ہیں وہ خون مسلم اس کے اندر بہہ رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ان مظلوموں کی مدد کرے، اللہ تبارک و تعالی ان مظلوموں کی تائید فرمائے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ویسے میں نماز کے اندر انشاءاللہ العزیز اپنے ملک کے لیے بھی دعا کروں گا، قنوت بھی کروں گا۔ دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے میں نے انشاءاللہ قنوت کرنی ہے۔ آپ نے سجدے میں جانے میں جلدی نہیں کرنی، تاکہ اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، ہمارے ملک کے باشندوں کو محفوظ رکھے۔ میں